سورۃ القصص کی آیت نمبر 10۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار، إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی، لولا أن ربطنا على قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو جاتی یقین رکھنے والوں میں سے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، اور وہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، اس کا پیچھا کرو۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، پس وہ بہن دیکھتی رہی ان کو دور سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور فرعونیوں کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے دنیا میں تشریف لائے، اس ماحول میں جب کہ ہر طرف فرعون کی جانب سے یہ آرڈر تھے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں اس نے ایک آگ کو دیکھا جس آگ نے فرعونیوں کے سارے گھروں کو جلا دیا تھا، اور اس کے معبرین نے، تعبیر دینے والوں نے اس کو تعبیر یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جس بچے کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیرا سارا اقتدار جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ تو بادشاہ لوگوں کو اپنے اقتدار کی بڑی فکر ہوتی ہے، یہ چسکا ہی ایسا ہے جس کو لگ جائے پھر اس کا دل نہیں کرتا کرسی چھوڑنے کو۔ تو اس نے بھی اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ 90,000 بچے کم و بیش اس نے قتل کروائے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ قادر مطلق ہے، قدرتوں والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر وقت ہر چیز پہ قادر ہے۔ سبب کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے، سبب کے بغیر بھی وہی کرتا ہے، سبب کے خلاف بھی وہی کرتا ہے۔ ایک چیز کا سبب موجود ہو تو تب بھی وہی اللہ کا حکم اللہ کا ہی چلے گا، کسی چیز کا سبب نہیں ہے تو پھر بھی حکم کس کا چلے گا، اور سبب اگر کسی چیز کے خلاف ہے تو پھر بھی حکم کس کا چلے گا، اللہ کا ہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ اب ماں نے بچہ صندوق میں ڈال کے دریا کی موجوں پہ چھوڑ دیا۔
صندوق پہنچ گیا فرعون کے گھر، لیکن ظاہر ہے ماں کی ممتا اس کو کہاں قرار آ سکتا ہے۔ بچے کو بھیج تو دیا، حالانکہ اللہ پاک کی طرف سے یہ وعدے بھی کیے گئے تھے کہ لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، فکر نہیں کرنی، ہم اس کو واپس بھی لوٹائیں گے، اس کو اللہ کا رسول بھی بنائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بے قرار دل کو چین نہ آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل وہ فارغ ہو گیا۔ فارغ کس چیز سے ہو گیا؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل موسیٰ علیہ السلام کی فکر سے فارغ ہو گیا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ کہ اللہ کے وعدے پہ یقین کرتے ہوئے دل میں جو بے قراری تھی، جو گھٹن تھی، اللہ نے وہ دور کر دی۔ اللہ کا وعدہ یاد آ گیا، لہٰذا وہ مطمئن ہو گئی۔ اور دوسرا معنی بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو شیطان نے ان پہ اثر کیا اور یہ وعدہ بھلا دیا۔ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو بچہ اپنے پاس رکھتی، گھر میں رکھتی، فرعونی آتے اس کو قتل کر دیتے تو تجھے اجر ملتا، ثواب ملتا، کہ بچہ تیرا شہید ہو جاتا، لیکن اب تو نے خود اس کو دریا کے سپرد کر کے گویا تو نے خود قتل کر دیا، اب تو گناہگار ہو گئی، تو مجرمہ بن گئی ہے، تو نے تو بچے کو خود ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو اس رنگ میں آ کے اس نے وسوسہ ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی کہ یہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر بیٹھے، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتے ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس بے قراری کو ظاہر کر دیتی۔ ماں کی ممتا جب بے قرار ہو جاتی، انتہائی بے قرار ہو جاتی، تو ہو سکتا ہے وہ چیخ اٹھتی کہ ہائے میرا بیٹا، وہ پکار اٹھتی کہ ہائے میرا بیٹا میں کیا کر بیٹھی، تو سارا بھید کھل جاتا۔ اللہ پاک فرماتے لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ اپنے سارے بھید کو ظاہر کر بیٹھتی، وہ اپنی بے قراری کو ظاہر کر دیتی۔ تو دلوں کی مضبوطی میرے محترم دوستو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہر ایک کے دل کو مضبوطی نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب، اور قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قلب کا معنی ہوتا ہے پھرنے والا، دھڑکنے والا، دل دھڑکتا ہے۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ یہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ بدل جاتا ہے، حالات کو دیکھ کے دل جو ہے وہ بدل جاتا ہے، کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، ڈاما ڈول ہے۔ تو اس ڈاما ڈول دل کی ثبات قدمی، ثباتی، اس کی مضبوطی وہ مانگی ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کہ یا اے اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، دلوں کو پھیرنے والا تو ہے، دل کو چلانے والا تو ہے، تو اے اللہ میرے دل کو ہمیشہ دین پہ ثابت قدم رکھنا، دل نہ کہیں پھر جائے۔ میرے محترم دوستو حالات ایسے آتے ہیں، مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں، پریشانی کے حالات بھی آ جاتے ہیں، خوف کے حالات بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر دل کے اندر اللہ پہ کامل یقین ہو تو بڑے سے بڑے حالات بھی اس دل کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمارے دلوں کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ تو حال ایسا ہی آیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی، بے قراری کا حال تھا، بے چینی کا حال تھا، خوف کا عالم تھا، لیکن اللہ فرماتے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والیوں میں سے بن جائے، کامل ایمان والوں میں سے بن جائے۔
یہ نہیں کہ وہ ایمان والی نہیں تھی، ایمان والی تھی تو اللہ نے اس کے گھر میں اپنا نبی اس کو عطا فرمایا۔ وہ نیک صالحہ خاتون تھی تو اس کی طرف وحی اور الہام کے ذریعے پیغام بھیجا گیا۔ وہ صبر والی، ہمت والی اور نیک خاتون تھی تو اللہ پاک نے اس مشکل گھڑی میں بھی ان کی مدد فرمائی، اور ماں کی ممتا کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے چین اور صبر کے ساتھ سارے حالات کا مقابلہ کیا۔ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ذرا آج ہم خود سوچیں، ہمیں کوئی اس انداز کا حکم دیا جائے کہ بھائی بچے کو خطرہ ہے، لہذا اس بچے کو ایسے دریا کی موجوں کے سپرد کر دو، تو شاید ہم مردوں کی ہمت نہ پڑے۔ اس عورت کی کتنی بڑی ہمت ہے، اللہ کے وعدے پہ کتنا بڑا یقین ہے اس کا، کہ اس نے صندوق میں رکھ کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دریا کی کنارے پہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا، وقالت لأختہ قصی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جس کا نام مریم تھا، سمجھدار بچی تھی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ بڑی عمر کی تھی، چھوٹی نہیں تھی، نابالغ نہیں تھی، سمجھدار عاقل بچی تھی۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، یعنی خود اپنی بیٹی کو کہا، قصی ہی، اس کا پیچھا کرو، اس صندوق کا پیچھا کرو، یہ جاتا کہاں پہ ہے۔ اب وہ دریا کی موجوں پہ چل رہا ہے، یوں سمجھ لیں جیسے کوئی وہ ریموٹ کنٹرول کشتی ہے جس کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن مریم رضوان اللہ علیہا، وہ اس صندوق پہ نظر رکھے ہوئے، فاصلہ رکھ کے نظر رکھے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے فبصرت بہ عن جنب، وہ اس صندوق کو تاڑ رہی ہے، دیکھ رہی ہے دور سے، کہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ اس لڑکی کا اس صندوق کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے، کوئی تعلق ہے، یہ کیوں اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور اس پہ پوری نظر بھی رکھی ہوئی ہے کہ یہ صندوق جاتا کہاں ہے، اور میرے ویر کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب جہاں جہاں وہ صندوق چلا جا رہا ہے دریا کی موجوں کے اوپر، وہیں ساتھ ساتھ وہ بچی بھی ایک فاصلہ رکھ کے صندوق پہ نظر رکھے ہوئے وہ بھی ساتھ ساتھ چلی جا رہی۔ فرمایا فبصرت بہ عن جنب، دور سے اس پہ نظر رکھی ہوئی۔ جنب کا معنی ہوتا ہے فاصلہ رکھنا، دوری رکھنا۔ جب انسان پہ غسل واجب ہو تو اس کو بھی جنبی کہتے ہیں، حالت جنابت میں ہوتا ہے جنبی، اور اس کو جنبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی گویا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں۔ عن جنب، یہ ناپاکی کی حالت میں گویا رب کی رحمت سے اس وقت یہ دوری پہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس گھر کے اندر 3 چیزیں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 3 چیزیں جس گھر کے اندر ہوں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جاندار کی تصویر، کسی جاندار کی تصویر۔ جیسے ہمارے گھروں میں آج اللہ معاف فرمائے جانداروں کی تصاویر کی بھرمار ہے، گھروں کے اندر بت لگائے ہوئے، مختلف تصویریں اور مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، کوئی پرندے کی شکل ہے، کوئی جانور کی شکل ہے، کوئی اپنے عزیز و اقارب کی ہے، باپ کی ہے، بیٹے کی ہے۔ میرے بھائیو، اپنے گھروں کو ان تصویروں سے خالی کر دو، خدا کے لیے خالی کر دو۔ اللہ کی رحمت نہیں آتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو۔ ہمارے اکابر میں ایک حضرت گزرے ہیں جو نابینا تھے اور قرآن کے بہت بڑے قاری اور حافظ تھے، خود نابینا بھی تھے، آنکھیں بھی نہیں تھی۔ ان کی کسی نے دعوت کی تو ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ غالباً حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اگر میں بھول نہیں رہا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، نابینا تھے، قرآن کی بہت بڑی خدمت کی، لیکن اللہ نے ایسا ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا
کہ محسوس ہو جاتا تھا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کسی گھر میں گئے، گھر والوں کو معلوم تھا کہ جس گھر میں تصویر ہو حضرت اس گھر میں قدم نہیں رکھتے۔ اس نے پورا گھر خالی کیا، لیکن حضرت نے قدم رکھتے ہی غصے سے قدم باہر نکال لیا۔ فرمایا تمہارے گھر میں تصویر ہے، مجھے کیوں لے کے آئے ہو یار؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں اس گھر میں نہیں آتا تو کیوں لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے پریشان ہوئے، گھر کو دوبارہ دیکھا تو ایک قالین کے نیچے اخبار کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو اس گھر میں بھی وہ داخل نہیں ہوئے، یہاں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو جاندار کی تصویروں سے ہم پاک کریں، خالی کر دیں، نکال دیں ان چیزوں کو۔ اور دوسری چیز جس کے متعلق فرمایا جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ دوسری چیز کون سی ہے؟ وہ ہے کتا۔ جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر آنا چاہ رہے تھے، آ نہیں رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے محبوب خیریت، آپ تشریف نہیں لا رہے؟ فرمایا گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں نظر آ رہے، میں کیسے آ جاؤں؟ تو جب انہوں نے گھر چیک کیا تو گلی سے گزرتا ہوا کوئی چھوٹا سا کتے کا پلا بچہ وہ کہیں سے گھس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ اب اگر گھر میں کتا رکھا ہو تو رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا۔ اور تیسری بات جو فرمایا کہ جس گھر کے اندر بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص غسل واجب ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا، غسل واجب ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا۔ بعض اوقات غسل واجب ہوتا ہے اور انسان سستی سے کہتا ہے اچھا صبح اٹھ کے غسل کر لیں گے، کوئی نہیں۔ تو یہ حالت بھی جو ہے خطرناک ہے۔ خدا نخواستہ اسی حال میں موت آ گئی تو کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں؟ اس لیے غسل واجب ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، کیونکہ جب تک انسان جنبی ہوگا تو جنبی کا معنی ہی دور ہے۔ دور کس چیز سے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، طہارت سے دور ہے، پاکی اور نظافت سے دور ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ان جنوبن یہاں معنی کیا ہے کہ وہ اس صندوق کو دیکھتی رہی، تاڑتی رہی، اس پہ نظر رکھتی رہی دور سے۔ جیسے ہمارے یہ پولیس والے یا ہمارے یہ جاسوسی لوگ جو ہے یہ کسی کا تعاقب کرتے ہیں تو بڑے ماہرانہ انداز سے تعاقب کرتے ہیں۔ اس طرح تعاقب کرتے ہیں کہ جس کا تعاقب کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے۔ اس انداز سے، ایک ماہرانہ انداز سے وہ بچی انتہائی سمجھداری سے اس صندوق کا پیچھا کرتی رہی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ دربار میں صندوق پہنچا تو یہ بھی دربار میں پہنچ گئی۔ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ غالباً اس بچی کا دربار میں پہلے بھی آنا جانا تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران، ان کا فرعون کے دربار میں بھی آنا جانا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل سارے فرعونیوں کے ملازم تھے تو وہ بھی کوئی خاص ملازم تھے، اس لیے وہ دربار میں آتے جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہن بھی آتی جاتی ہوگی، اسی وجہ سے کسی نے اس کو نوٹ نہیں کیا کہ یہ بچی کیا کر رہی ہے ادھر۔ وہ دربار میں بھی موسیٰ علیہ السلام پہ پوری اس نے نظر رکھی۔ جب وہ صندوق کھولا گیا اور فرعون نے قتل کرنا چاہا اور آسیہ آڑے آ گئی کہ نہیں، اس کو نہیں قتل کرنا، یہ بچہ بڑا پیارا ہے۔ ذرا میرے بھائیو تصور کریں کہ ایک اجنبی عورت کو جب اس بچے کی صورت دیکھ کر اتنا پیار آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے اس کو قتل نہیں کرنا، تو جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے پیار کا کیا عالم ہوگا، اس کو وہ بچہ کتنا پیارا ہوگا۔ لیکن اس بے قراری میں بھی جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس پہ یقین کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہی کیا
جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب وہ بچہ بھی سامنے ہے، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دیکھ رہی ہے، قتل تو نہیں کیا گیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کو محل میں رکھیں تو ظاہر ہے بچے کو خوراک کی ضرورت ہے۔ اب اس کو فیڈ کون کرائے، اس کو دودھ کون پلائے؟ تو پھر اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کس نے پلایا اور کیسے یہ ماں تک دوبارہ پہنچے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم ان سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام انسانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پاک تمام وبائی امراض سے ہمیں نجات نصیب فرما، اے ارحم الراحمین پوری انسانیت پہ رحم فرما۔ اے اللہ تمام انسان تیرے بندے ہیں، بے شک اے اللہ تجھے بہت ستایا، بہت ناراض کیا، اے اللہ بڑا غصہ دلایا، پر اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ اے اللہ تو سب شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، سب بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس بیماری اور اس وبا سے سب کو نجات نصیب فرما، سب کی حفاظت فرما۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس مشکل کی گھڑی میں یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا